اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے نماز کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے اللہ پاک نے، اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو حکم نماز کا ہے ویسا ہی حکم زکوٰۃ کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد نصاب والوں سے زکوٰۃ وصول فرمائی، اور جن کے اوپر نماز فرض تھی ان کو نماز کی تاکید فرمائی، اور اس بات کی تائید حضرات خلفائے راشدین کے زمانہ سے بھی ملتی ہے، خاص کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد فرمایا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کرنا اس مادی عبادت کی تاکید کرتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت والی عبادت ہے زکوٰۃ کی۔ تفسیر کبیر جو ایک مشہور تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھی گئی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص ہرکل کے دربار میں پہنچے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ہرکل کے دربار میں جب وہ پہنچے تو ہرکل نے ایک جگہ پر ان کو جمع فرمایا اور کچھ تصاویر دکھائیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تصویر اور شبیہ کی، اور آخر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بھی دکھائی۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر رویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک کو کہ اتنی دور سفر میں زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور تصویر دکھائی، تو غور سے میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کی ایک خانقاہ میں وہ تصاویر تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایک اور واقعے کی نشاندہی فرمائی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو روضہ اقدس کی طرف لے کر جب جنازے کو مسلمان پہنچے تو روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پکارا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابا بکر، یہ ابو بکر ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ دروازہ ایک دم کھلا اور اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، داخل کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ۔ اتنے فضائل اور مناقب والی شخصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ خلفائے راشدین میں ترتیب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل درجہ ہے، پہلے خلیفہ ہے، اور امت مسلمہ میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کی حجت ہے بات، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، کہ بات مشہور ہے، اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ اگر وہ ایک رسی بھی پیچھے کریں گے تو ابوبکر ان کے خلاف لڑائی کریں گے۔
وہ رسی بھی وصول کریں گے زکوٰۃ کی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ اس آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو احکام دیے، وہ بعینی ہی وہی ہیں جو پہلے ان کو ان کتابوں میں سے دیے گئے تھے۔ ان کو یہ احکام مان لینا چاہیے۔ اگر کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کی مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زکوٰۃ ضروری، جیسے نماز کی اہمیت ہے ویسے ہی زکوٰۃ کی ہے۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔